الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك والعياذ بالله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله وعرضه ودمه. أخرجه مسلم في صحيحه أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. انسان کو کبھی بھی مغرور نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے. غرور کبھی اچھا نہیں ہوتا. ہم لوگ نیکیاں اور عبادتیں اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ان نیکیوں پر تکبر کا شکار ہو جائیں اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیں. یہ سارا کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں. اسی لیے یہ دروس، یہ وعظ، یہ نصیحت ہوتے ہیں تاکہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں. رمضان کا مہینہ بھی اور اس مہینے میں عبادتیں بھی اور راتوں کو دروس بھی اور قیام بھی اور اللہ کی توحید کا بیان بھی اور شرک کی مذمت بھی، مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے. کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. بڑھ چڑھ کر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے عبادتیں کرنی چاہیے. اللہ کو خوش کرنا چاہیے. خوشی بھی ہوتی ہے جب روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، درس دیتے ہیں، واعظ سنتے ہیں، اللہ کی توحید کا بیان کرتے ہیں، رب کے دشمنوں کی مذمت کرتے ہیں. دل کو تسلی بھی ہوتی ہے کہ شاید کچھ حق ادا ہو گیا. لیکن بھائیوں، خوشی کے ساتھ ساتھ
ہمیں ہر دم اور ہر لمحہ خوف زدہ رہنا چاہیے. جس طرح آپ کو تو پتا ہوگا کہ جتنا کسی کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، پیسہ زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی وہ ڈرا ہوا زیادہ ہوتا ہے. کہیں میرا مال چوری نہ ہو جائے، کہیں میرا مال خراب نہ ہو جائے، کہیں میرا مال برباد نہ ہو جائے. اسی طرح اگر نیکیاں کی ہیں، عبادتیں کی ہیں، عقیدہ توحید ہے، اللہ سے محبت اور پیار ہے، تو ہمیں اس کی فکر بھی کرنی ہے، اس کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے، اس کو بچا کے بھی رکھنا ہے، اس کا تحفظ بھی کرنا ہے. جس طرح مال کے چور بڑے، دنیا کے ڈاکو بڑے، لٹیرے بڑے، اسی طرح ہمارے دین کو چرانے والے بھی بڑے، ہمارے دین کو لوٹنے والے بھی بڑے، ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والے بھی بڑے، اور ہمارے دلوں سے، دماغوں سے، سوچوں سے، فکروں سے، تصورات سے توحید کو چھیننے والے بھی بڑے. ذرا نگاہ رکھنا، نہ کوئی دین کا ڈاکو تم سے لے سکے اور نہ کوئی دنیا کا ڈاکو تم سے توحید چھین سکے، تم سے نیکیاں چھین سکے. تو ہر وقت خوف زدہ، ڈرے ہوئے، کہیں میری نیکیاں برباد نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے گناہ نہ کوئی ہو جائے، غلطی نہ ہو جائے، نافرمانی نہ ہو جائے، بغاوت نہ ہو جائے، اور خصوصاً ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا جن سے ساری نیکیاں ہی ختم ہو جاتی ہیں، جن سے ساری عبادتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں. کوئی ایسا سودا نہ کر بیٹھنا کہ کروڑوں کی کمائی سینکڑوں میں ضائع ہو جائے. جس طرح دنیا میں ایسا ہوتا ہے، فیکٹریاں بنائی ہوتی ہیں، سیلاب کا ریلا آتا ہے اور سب کو بہا کے لے جاتا ہے. اسی طرح آپ نے کروڑوں کی نیکیاں کمائی ہوں گی، ایک بھی کفر، طاغوت، نفاق، شرک کا ریلا آیا، ساری نیکیاں برباد. ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. بہت دیکھا گیا ہے کہ نیکیاں کرنے والے اپنی منمانیاں کرتے ہیں. اتنی باتیں کی، اتنے روزے رکھے، اعتکاف بیٹھے، قرآن کی تلاوت کی، اتنا کچھ کیا، دعوت کا کام کیا، جہاد میں حصہ لیا، مار کے لڑے، صدقہ و خیرات کیا، مسجد بنائی، مدرسے بنائے، اب جو مرضی کرے. ایسا نہیں ہے. ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. آپ نے وہ حدیث بھی تو سنی ہوگی نا، 2 حدیثیں اس بارے میں، عام گناہوں کے بارے میں بڑی واضح. ایک تو ظالم والی ہے کہ جو قیامت کے دن ظالم اللہ کے سامنے پیش ہوگا، عبادتیں، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، سارا کچھ لے کے آئے گا، لوگوں کو مارا ہوگا، تنگ کیا ہوگا، گناہ کیے ہوں گے. اتنے خطرناک گناہ، اتنے خطرناک گناہ حقوق العباد میں کہ ساری اس کی نیکیاں مظلوموں کو دے دی جائیں گی اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اسی طرح ابو داؤد کی وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، مگر کچھ ایسے گناہ کرتے ہیں کہ ان کی ساری نیکیاں اللہ برباد کر دے گا. لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، ایسی قوم کو بھی میں جانتا ہوں، یاتون یوم القیامہ بحسنات کجبال تہامۃ بیضا، تہامہ پہاڑ جیسی بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے.
یجعل اللہ ھباء منثورا، اللہ ان کی ساری نیکیوں کو گرد و غبار بنا کے ضائع کر دے گا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کرتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، لیکن پھنس جاتا ہے۔ اس لیے بھائیو، یہ راتوں کی عبادتیں، یہ 25ویں رات، یہ قرآن کی تلاوت، یہ اعتکاف کہیں آپ کو گناہوں میں مبتلا نہ کر دے کہ چلو اتنی عبادتیں ہیں، سگریٹ پی لیں گے تو کیا حرج ہے، نشہ کر لیں گے تو کیا حرج ہے، داڑھی مونڈ دیں گے تو کیا حرج ہے، کوئی نماز میں آگا پیچھا ہو جائے گا تو کیا حرج ہے، گانے سن لیں گے تو کیا حرج ہے، جوا کھیل لیں گے تو کیا حرج ہے، سود کھا لیں گے تو کیا حرج ہے، میراثی اور طبلے بجا لیں گے تو کیا حرج ہے۔ نہیں، کتنی زیادہ نیکیاں کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ گناہوں سے بچنا ہے۔ یہ تو ایسے گناہ ہیں جو پھر بھی کچھ نیکیوں کو بچا لیں گے۔ آج کی محفل میں ہم نے ان گناہوں کا ذکر کرنا ہے جو انسان کے ایمان کو بھی لے جاتے ہیں، اہل حدیث کہلوانے والے کی اہل حدیثیت چلی جاتی ہے، اہل سنت کہلوانے والے کی سنیت چلی جاتی ہے۔ بڑے بڑے بورڈ، بڑے بڑے تمغے، بڑے بڑے بینر، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اتنے خطرناک گناہ کہ سالوں اور سینکڑوں سال کی عبادتیں، ریاضتیں، امانتیں، دیانتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ وہ گناہ، وہ غلطیاں، وہ نافرمانیاں جن سے انسان جنت کی بجائے جہنم میں چلا جاتا ہے، اللہ غصے میں آ جاتا ہے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بہت کم ان کا تذکرہ ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگ ان سے بیان کرنے میں دور رہتے ہیں، حالانکہ وہ اہم ترین چیزیں منمانی نہیں، پابندیاں ہیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام دین ہے، اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، ہمارا دین ہے، بہترین ہے، کامیاب ترین ہے، نجات دینے والا ہے، کامیابی دینے والا ہے، مگر اسلام صرف کلمہ پڑھنے کو تو نہیں کہتے۔ صحیح مسلم کی حدیث، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کلمہ پڑھا، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جس کی پوجا ہوتی ہے اس کا انکار۔ بعض بھائی ہیں اللہ کے علاوہ جن کی پوجا ہوتی ہے کرتے نہیں، پوجا کرتے نہیں، اور خوش ہیں کہ چلو ہم پوجا تو نہیں کرتے اللہ کے علاوہ نظاموں کی، قانونوں کی، دستور کی، لیکن انکار بھی نہیں کرتے۔ اور مسلم کی حدیث کہتی ہے کلمہ اس کا فائدہ مند ہے، توحید اس کی قابل قبول ہے جو غیر اللہ کے نظام کا انکار کرے، باغی بنے، طاغوت کو غلط کہے، باطل کہے، اجتناب کرے، ترک عبادت کرے، ڈنکے کی چوٹ اس کو غلط کہے، دلکار دے، اور طاغوت کو ہر موڑ پر، ہر چوک پر، ہر چوراہے میں غلط کہے، یہ توحید کا تقاضا ہے۔ بعض دفعہ کسی کام سے خاموشیاں بندے کو بچا لیتی ہیں۔ کوئی گانے گا رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، چپ نہیں حصہ لیتے۔ آتا ہے نا حدیث میں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، بات اچھی کرے ورنہ چپ رہے۔ اور بعض دفعہ خاموشیاں انسان کو مجرم بنا دیتی ہیں۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے رب کو گالیاں دی جا رہی ہوں، تمہاری آنکھوں کے سامنے رسول اللہ علیہ السلام کو گالیاں دی جا رہی ہوں، تمہاری آنکھوں کے سامنے صحابہ کرام کو گالیاں دی جا رہی ہوں، قرآن کو گالیاں دی جا رہی ہوں، تمہاری خاموشیاں بھی شراکت داریاں ہوں گی، اور خاموشیاں باطل کی ہم نوائی ہوگی، خاموشیاں حق کی دشمنی ہوگی، خاموشیاں طاغوت کی حمایت ہوگی، خاموشیاں جہنم کے رستے پہ لے جانے والی ہوگی۔ اسلام
جس طرح قبول کرنے کا کہتا ہے نا اور ساتھ شرطیں لگاتا ہے، اسلام قبول کرنے والوں بڑے بھائی ماشاءاللہ بڑے شوق سے فلاں بندہ جی مسلمان ہو رہا ہے، فلاں بندہ اسلام قبول کر رہا ہے. اسلام کے اندر بھیڑ بکریاں جمع کرنا مسئلہ نہیں ہے. اسلام کے اندر دنیا کو ویسے اکٹھا کرنا مسئلہ نہیں ہے. کلمہ تو مکے والے بھی پڑھنے کے لیے تیار تھے، مگر کس طرح کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار تھے؟ کلمہ آپ کا پڑھ لیں گے لیکن لات منات کی پوجا نہیں چھوڑیں گے. کلمہ آپ کا پڑھ لیں گے، ان بتوں کے سامنے سر جھکانا نہیں چھوڑیں گے. کلمہ آپ کا پڑھ لیں گے مگر بتوں کی نظر و نیازیں نہیں چھوڑیں گے. کلمہ آپ کا پڑھ لیں گے مگر منمانیاں اپنی کریں گے. آسمان کے رب نے کہا ان کو کہو لکم دینکم ولی دین، تمہارا یہ کلمہ یہ دین ہمیں قبول نہیں. تو آج بھی کلمہ ماشاءاللہ بڑے بھائی پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھ لیا جی. اسلام سوچ سمجھ کے قبول کرنے والا دین ہے. سوچ سمجھ کے اسلام پابندیاں لگاتا ہے. منمانی تو بھائیو کسی دنیا کے قانون میں نہیں. کسی سکول میں منمانی کر سکتا ہے کوئی؟ کسی کالج میں، یونیورسٹی میں گھر میں کوئی منمانی کر سکتا ہے؟ کون سا دنیا کا خطہ ہے جہاں کوئی منمانی کرتا ہے؟ لوگوں نے قانون تو بنا رکھے ہیں. تعجب یہ ہوتا ہے لوگوں کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے قانون، ان کی وفاداریاں، ان کی پابندیاں، ان کے فیصلے قبول اور آسمان کے رب کے بنائے ہوئے قانون سے نفرت اور دوری. آج کا انسان سمجھتا ہے کہ میرے بنائے ہوئے قانون تو بڑے بہتر مناسب ہیں مگر اللہ کے بنائے ہوئے قانون اتنے اچھے نہیں ہیں. ہم دنیا کے قانون کی پابندیاں کرتے ہیں نا، اشارہ، لائسنس، ٹیکس اور کتنے ایسے قانون ہیں پابندیاں کرتے ہیں، منمانیاں نہیں کرتے. اور جب اسلام کی باری آتی ہے تو منمانیاں، اپنی مرضیاں، اپنے فیصلے. اسلام پابندیاں لگاتا ہے تو اسلام قبول کرے گا وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، منمانی نہیں کر سکتا، وہ کسی شخصیت کی پوجا نہیں کر سکتا، قبر پرستی نہیں کر سکتا، شاہ پرستی نہیں کر سکتا، وطن پرستی نہیں کر سکتا، بنائے ہوئے وضعی قانون منمانی نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے. تو بھائیو اسلام قبول کرنے کے لیے جس طرح آپ ماشاءاللہ تبلیغ کرتے ہیں نا کہ نماز پڑھنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، حج کرنا چاہیے، توحید کا اقرار کرنا چاہیے، رسالت کا اقرار کرنا چاہیے، داڑھی رکھنی چاہیے، پردہ کروانا چاہیے، شریعت کی پابندی کرنی چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، سارے کام بتاتے ہیں. آپ خوش بھی ہوتے ہیں کہ اسلام یہ کام کرنے کا کہتا ہے، وہاں اسلام کچھ کام کے کرنے سے منع بھی کرتا ہے، روکتا بھی ہے. جس طرح اسلام کے اندر نماز نہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے، اس طرح اسلام نے کہا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے، کرو گے تمہارا اسلام سے تعلق نہیں رہے گا. جس طرح اسلام میں آیا جاتا ہے نا اسی طرح بندہ اسلام سے نکل بھی جاتا ہے. دکھ یہ ہے ہمارے ہاں کہ آپ سارے بھائی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، واللہ سچی بات کرتا ہوں ہم بڑے لا علم ہیں، اہل توحید کہلوانے کے باوجود بھی بہت حد تک علم سے دور ہیں. ہمیں پتا کس بات کا ہے؟ اکثر بھائیوں سے پوچھ لو ان کو کس بات کا پتا ہوگا. ان کو یہ پتا ہے وضو ٹوٹتا کس طرح ہے، غسل ہوتا کس طرح ہے، نماز میں رفع الیدین کرنا چاہیے، فاتحہ آمین ہونی چاہیے، اس پہ باتیں، بحثیں، تبصرے، جزیے، بڑا کچھ ہوتا ہے. وضو ٹوٹنے کا تو تمہیں پتا ہے کہ ہوا خارج ہوگی، سبیلین سے کچھ نکلے گی، وضو ٹوٹ جائے گا. کیا تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ کلمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا پتا ہے کہ توحید بھی ٹوٹ جاتی ہے؟ توحید تو زیادہ نازک ہے. اللہ کے رسول اسلام نے دعا سکھائی تھی، پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللہ میں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شرک اگر کروں میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اگر نہ جانتے ہوئے شرک کروں میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. توحید نازک ہے، توحید پیاری ہے، توحید میٹھی چیز ہے، لیکن سنبھال کے رکھنا، تحفظ کرنا. ساری آندیاں، سارے طوفان، امریکہ کے جکر، دجالوں کی آندیاں، طوفان، سارے تیری
توحید کو لوٹنے کے لیے ہے. دیکھنا کہیں آگے بڑھنے کے شوق میں توحید نہ بھول جانا, کہیں ترقی کرنے کے شوق میں توحید نہ بھول جانا, کوٹھی بنانے کے شوق میں, بینک بیلنس مضبوط کرنے کے شوق میں, دنیا میں جھنڈے لگانے کے شوق میں, دنیا کی نظروں میں اپنے آپ کو محبوب بنانے کے شوق میں, پروٹوکول کے شوق میں, گاڑیوں کے شوق میں, نوکریوں کے شوق میں, نوکروں کے شوق میں, اچھے کھانے کھانے کے شوق میں, میڈیا پہ آنے کے شوق میں اپنی توحید کہیں گم نہ کرا بیٹھنا. روئے زمین پر ہر حکومت سے, ہر نوکری سے, ہر کرسی سے, ہر پیسے سے, ہر ہیرے سے, ہر سونے سے, ہر چاندی سے, ہر مولوی سے, ہر مفتی سے, ہر لیڈر سے, ہر قائد سے, ہر امیر سے توحید قیمتی ہے ہر حال میں. کوئی قیامت کے دن پیسہ, دولت, وطن, ملک, شخصیت تمہیں نہیں بچائے گی. اگر بچائے گی فرد کی توحید بچائے گی. لیکن نہیں پڑھتے توحید کو, نہیں سمجھتے توحید کو, نہیں علم رکھتے توحید کا. موٹا موٹا پتہ ہے قبر پہ سر نہیں جھکانا چاہیے, کرسی کے سامنے سر جھکا دو. پتہ ہے مردوں سے نہیں مانگنا چاہیے, زندوں سے چاہے مانگ لو. پتہ ہے فوت ہو گئے ہیں ان کو مشکل کشا نہیں سمجھنا, مگر وائٹ ہاؤس کو سمجھ لو, اسلام آباد والوں کو سمجھ لو, غیرے ایرے نتھو خیرے کو مشکل کشا سمجھ لو. میری توحید تو تب جائے گی جب میں قبر پہ سجدہ کروں گا. میری توحید تو تب جائے گی جب مردوں سے سوال کروں گا. زندوں سے مانگوں کوئی مسئلہ نہیں, وائٹ ہاؤس کا طواف کروں کوئی مسئلہ نہیں, باطل قانون کو مانوں کوئی مسئلہ نہیں, باطل نظاموں کو مانوں کوئی مسئلہ نہیں, امریکہ کی بات مانوں کوئی مسئلہ نہیں, غیر اللہ کے قانون پہ دستخط کروں کوئی مسئلہ نہیں, گندے کافروں کی انگریزی عدالتوں میں فیصلے کرواؤں کوئی مسئلہ نہیں. دوستو اسلام توحید سمجھو, اس کو سوچو, اس کو غور و فکر کرو, آپس میں باتیں کرو, گفتگو کرو. اللہ کی توحید کو بچانا ہے, ہر طاغوت سے ٹکرانا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایک بات کو سمجھایا, ہمیں ایک ایک بات کا بتلایا. کوئی کل کو یہ نہ کہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا. یہ تو پتہ ہے انگلی ہلانی چاہیے کہ نہیں ہلانی چاہیے. کرتے ہیں نا باتیں ہمارے بھائی, لمبے لمبے دلائل لے کے آتے ہیں. مجھ سے بھی کئی بھائیوں نے گفتگو کی, آپ کیوں کہتے ہیں انگلی کھڑی رکھنی چاہیے, انگلی ہلانی چاہیے؟ روایت اس طرح ہے, معاملہ اس طرح ہے, گفتگو اس طرح ہے. رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں کہ نہیں باندھنے ہیں, باندھنے والا کون, نہ باندھنے والا کون, سجدے میں جانا ہے ہاتھ پہلے رکھنے ہیں کہ گھٹنے, سارے مسئلے ٹھیک ہے, تحقیق ہونی چاہیے. لیکن سب سے آگے توحید ہے, سب سے اول توحید ہے, سب سے بہتر توحید ہے. عقیدہ ٹھیک ہوگا تو کامیابی مل جائے گی, عقیدہ ٹھیک نہیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا. میرے محترم بھائیوں, آؤ ان باتوں کے بارے میں معلومات لیں. آج کس گفتگو میں ہم نے وہی باتیں کرنی ہے جن کے ارتکاب سے بندہ مسلم نہیں رہتا. پکے سرٹیفکیٹ جو آپ کو ملتے ہیں نا کہ کلمہ پڑھ لیا, کبھی کافر بن ہی نہیں سکتے. تو پھر محمد بن عبد الوہاب نواقض اسلام بیان کرتے ہیں, ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں, ابن قیم بیان کرتے ہیں, شوکانی بیان کرتے ہیں, سنعانی بیان کرتے ہیں. اس سے پہلے ابو حنیفہ بھی, مالک ابن انس بھی, محمد ابن ادریس شافعی بھی, احمد ابن حنبل بھی رحمہ اللہ اجمعین, بخاری بھی, مسلم بھی, ابو داؤد بھی, نسائی, ترمذی, ابن ماجہ بھی, اور جتنے ائمہ گزرے ہیں سب نے بیان کیا کہ یہ کام کرنے سے, چاہے کوئی نماز پڑھے, روزہ رکھے, زکات دے, حج کرے, توحید کا اقرار کرے, اگر یہ کام ہوئے تو سب کچھ اڑ جائے گا. فیوز جس طرح اڑتا ہے نا, ساری لائٹیں پکے سب کچھ جل جاتا ہے, اس طرح تیری توحید کا فیوز اڑا تو تیری ساری یہ باتیں, ریاضتیں, صدقہ, خیرات, دعوت, جہاد, محنت, کوشش, جدوجہد, مسجد بنانا, مدرسہ چلانا, سب کچھ اڑ جائے گا, کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. کہاں کا انصاف ہے کہ کلمہ پڑھ لو, جو مرضی کرو, پکے مسلمان ہو. سلمان رشدی بھی مسلمان, تسلیمہ نسرین بھی مسلمان, کل آئے گا کوئی کہے گا قادیانی بھی مسلمان,
صحابہ کو گالیاں نکالنے والے بھی مسلمان، امہات المومنین کے خلاف بولنے والے بھی مسلمان، تیری رگیں توحید پھڑکتی کیوں نہیں ہے؟ تیری قرآن سے محبت مچلتی کیوں نہیں ہے؟ تیری توحید کے شعلے اگلتے کیوں نہیں ہے؟ تیرے جذبات گرم ہوتے کیوں نہیں ہے؟ میرے سامنے کوئی رب کے ساتھ شرک کرے، اللہ کو گالیاں نکالے، قرآن کا مذاق اڑائے، کافروں سے یرانے لگا کے مسلمانوں کو بیچے، اسلام کا مذاق اڑائے، شریعت کا مذاق اڑائے، حدود اللہ کے خلاف باتیں کرے، اپنے آپ کو شریعت سے مستثنا سمجھے، باطل کے قانون چلے، کیوں نہیں تو جاگتا؟ کیوں نہیں تو بیدار ہوتا؟ کیوں نہیں تو ہوش میں آتا؟ میرے محترم بھائیوں، ہمیں علم ہونا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے کون سے وہ کام ہیں جن کے کرنے سے بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جس طرح وہ کام جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ کام جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ تو پوچھا جاتا ہے کہ ٹیکا لگائیں روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں، کہہ آ جائے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں، خون دیں روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں، اچھا برش کریں روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں، مسواک کریں روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں، سرما لگائیں روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں، دوائی ناک میں کان میں ڈالیں روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں، گالی نکالیں روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں۔ کبھی یہ بھی پوچھ لیا کرو کہ اگر شرک کرے، کافروں سے یرانے لگائے، اسلام کا مذاق اڑائے، باطل سے فیصلے کروائے، باطل کی حکمرانی کو تسلیم کرے، امریکہ کو رب سمجھے، اسلام بچتا ہے کہ نہیں بچتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جائے چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے، تو کیا اسلام بڑے بڑے کام کرنے سے بھی نہیں ٹوٹتا؟ باقی رہتا ہے، بچا رہتا ہے، سلامت رہتا ہے؟ نہیں دوستو، الف سین لام الف میم بڑا قیمتی ہے، الف یا میم الف نون ایمان قیمتی ہے، تا وا ہا یا دال وحدہ یوحد توحید قیمتی ہے، اس کو بچا کے رکھنا ہے۔ کوئی زبان سے کلمہ ایسا نہ نکالنا جس سے ہمارا اسلام چلا جائے، ہمارا ایمان چلا جائے، کوئی زبان سے ایسی بات نہ نکالنا جس سے ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے، کوئی ایسا عمل نہ کرنا، کوئی ایسا عمل نہ کرنا کہ جس سے تمہارا اسلام ختم ہو جائے، توحید ختم ہو جائے۔ انصاف نہیں ہے نا یہ کہ وہی کام کافر کرے، وہی کام مشرک کرے تو وہ پکے جہنمی، وہی کام کلمہ پڑھ کے کرو تو پکے جنتی، پکے سرٹیفکیٹ، ہمیں تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، ہم تو پکے مفتی۔ پڑھا کرو اپنے اسلاف کو، ابن تیمیہ کو، پڑھا کرو شکرانی سنانی محمد ابن عبد الوہاب کو، پڑھا کرو حق کے پرچموں کو، فریروں کو۔ حق کیا ہے؟ کہیں مجھ سے وہ کام نہ ہو جائیں کہ میں اسلام ہی سے نکل جاؤں۔ غور سے سننا، جو علماء نے بیان کیے وہی میں باتیں کروں گا۔ میں تو ایک بیان کرنے والا ہوں بھائیو، رب کی مدد سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو محمد ابن عبد الوہاب توحید کے پودے لگانے والا، عرب کے میدانوں میں صحراؤں میں لوگ اس کو گالیاں نکالتے ہیں، وہ مظلوم مسلح، مارے کھانے والا، دکھ اٹھانے والا، تکلیفیں لینے والا، زخم کھانے والا۔ اللہ اکبر۔ شروع میں دعوت دی تو لوگوں نے کہا زید بن خطاب ہمیں سارا کچھ دیتا ہے۔ زید بن خطاب کا مزاق پتہ نہیں کیا کچھ لوگوں نے بنا رکھا تھا، کبے بنے ہوئے تھے۔ تو محمد بن عبد الوہاب مظلوم کیا کہتے ہیں؟ ان کی باتیں سن کے روتے، کہتے لوگوں تمہیں شاید پتا نہیں مگر میں کہتا ہوں اللہ زید سے بہتر ہے، اللہ کو پکارو۔ تو بھائیو یہ تو صحیح نہیں ہے کہ بندہ جو مرضی کرے، شرک کرے، کفر کرے، طاغوت سے محبت کرے، پیار کرے، طاغوت کو مسلمان ہی سمجھ لے، یہودیوں کو بھی کل کو مسلمان، ہندوؤں کو بھی مسلمان سمجھ لے، تو اس کو ہونا کچھ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه۔ اللہ کہتے ہیں کبھی ہو نہیں سکتا کہ ایمان والے اسی طرح رہیں گے حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ خبیث کو اور طیب کو الگ الگ کرے گا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق اور باطل کو اللہ الگ الگ کرے گا۔ تو یاد رکھنا، اس مسجد دو مینار والی میں صاف کہتا ہوں کل قیامت کے دن جہالتیں عذر نہیں بنے گی کہ مجھے پتا نہیں تھا،
پوچھنے والے پوچھیں گے تمہیں آئی کام، بی کام، سی کام، ایم فل، پی ایچ ڈی ڈگریاں، ڈپلومے سارا تجھے پتا تھا، نوٹ 5 کا 10 کا 100 کا 500 1000 5000 کا تمہیں پتا تھا، ریٹ سونے کا کم یا زیادہ پتا تھا، چیز کی گرانی ملاوٹ کا تمہیں پتا تھا، کپڑا اچھا کہاں سے ملتا ہے نکما کہاں سے ملتا ہے پتا تھا، کھانا بہتر کون سا اچھا کون سا، برگر کہاں سے، بروسٹ کہاں سے، پیزا کہاں سے، کھانوں کے متعلق معلومات تھی، کھانا اچھا کون سا غلط کون سا ہے، دوائیوں کا بھی تمہیں پتا تھا، حکیم کا بھی تمہیں پتا تھا، ڈاکٹر کا بھی تمہیں پتا تھا، تمہیں یہ نہیں پتا تھا توحید کس کو کہتے ہیں۔ ہمارے بھائی پتا ہے آج کل اکثر کیا ہوتا ہے، وہ صوفیوں کی طرح جواب ہوتا ہے، صوفی پتا کیا کہتے ہیں اپنی کتابوں میں، ایک آدمی نے زنا کیا، کہتے ہیں زنا کیا نا اس نے اس کو زانی نہیں کہنا، اللہ اندر سے اللہ کا ولی ہے، پہنچا ہوا ہے، زنا کیا سامنے زنا کر رہا ہے، زانی نہیں کہنا، کبھی نہ کہنا، تمہیں کیا پتا اس کے اندر کیا ہے، چور چوری کرے چور نہیں کہنا، اندر سے وہ ولی ہے، قتل کر لے تو ولی نہیں کہنا، تم نے اس کو قاتل، چور، ڈاکو، لٹیرا، خائن، منافق نہیں کہنا، پتا نہیں تمہیں اس کے اندر کیا کچھ ہے، اندر بھی وہی بلا ہے جو باہر ہے، جو اندر ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے، تو جہالت عذر نہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 172-73 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی وعدہ لے لیا ہے، یاد ہے وعدہ بھائیو کیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، کیا وعدہ رب نے لیا تھا، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، توحید کا وعدہ کیوں رب نے لیا، ان تقولوا یوم القیامہ ان کنا عن ھذا غافلین، قیامت کا دن آئے گا تو تم کہو گے اللہ ہم تیری توحید سے غافل تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون، اللہ ہمارے ماں باپ نے شرک کیا، ہمارے ماں باپ نے سارے کام کیے، ہم ان کی اولاد تھے، ہم کیا کرتے، ہم گھر میں رہتے تھے، ہمیں تو ایسے ہی تباہ کر رہے مار رہے، ہمیں سزا تو ایسے ہی دے رہے، ہمارے بڑوں نے کام کی ہم نے بھی کیے، اللہ فرماتے ہیں میں نے آج ہی تم سے وعدہ لے لیا ہے، کل کو کوئی عذر نہ پیش کر سکو، نہ عذر جہالت کا رب کے یہاں چلے گا اور نہ یہ چلے گا کہ جی میں تو ماں باپ کی بات مانتا تھا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 170 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو جو قرآن میں آیا، نہیں کہتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کی مانیں گے، سورۃ احزاب میں آتا ہے قیامت کے دن کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اللہ ہم اپنے بڑوں کی باتیں مانتے رہے، بڑوں کی باتیں مانتے رہے، پگڑی دیکھ کے، دستار دیکھ کے، جبے کبے، گاڑی پروٹوکول دیکھ کے کہیں دھوکہ نہ کھا جایا کرو، قرآن کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں، اللہ ہم اپنے بڑوں کی بات مانتے رہے گمراہ ہو گئے۔ اچھا اب کیا ہے، تپے جلے سڑے مرے لٹے اس وقت کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، یہ جو بڑے بڑے ہمارے ہیں نا جبے کبے دستار پگڑیوں والے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اللہ ان کو دوگنا عذاب دے۔ جہالت عذر نہیں، تم کون سے جزیروں میں رہتے ہو جہاں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں، آباد علاقے میں رہتے ہو، توحید کے علاقے میں رہتے ہو، سب کچھ تمہیں ملتا ہے، پیغام دیے جاتے ہیں، آگے سے اکڑ تکبر غرور، کیسی عجیب بات ہے، کسی کو بار بار سمجھاؤ غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، پھر بھی نہیں سمجھتا، پھر بھی کہتا ہے میں مسلمان، میں مسلمان، میں مسلم۔ ایسا مسلم نہیں، مسلم وہ ہوتا ہے جو کتاب و سنت کا تابعدار ہوتا ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، مسلم وہ ہوتا ہے، اپنی مرضی کرنے والا مسلم ہوتا نہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، سب سے پہلا کام جس کے کرنے سے بندہ مسلمان نہیں رہتا، پہلے آپ نے سنا ہوگا یہ کام کرنے سے بندہ مسلمان بنتا ہے، نیکیاں، عبادتیں، ریاضتیں، اعتکاف، سارے اچھے اچھے کام، عورتوں کا پردہ، چہرے کی داڑھی، گناہ، سود، جھوٹ، نشہ، جوا کا بائیکاٹ،
پکا سچا مسلمان بننا ہے، آج کی مجلس میں وہ کام سن لو جس کے کرنے سے بندہ مسلمان نہیں رہتا، نکل جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب مظلوم مسلح رحمہ اللہ نے یہ مسئلے بیان کیے اپنے اسلاف سے، قرآن و حدیث کی آیات سے۔ اس طرح کے میرے بھائی شیخ نذیر احمد مدنی صاحب آپ کے سامنے توحید کے پودے لگا رہے تھے، توحید کے پھول بکھیر رہے تھے، خوشبو دے رہے تھے، آپ کو سمجھا رہے تھے، کبھی شعر پڑھ کے، کبھی آیات پڑھ کے، کبھی حدیثیں پڑھ کے کہ اللہ سے سوال کرنا ہے تو سب سے پہلا کام جس کی ہم نے کل بھی وضاحت کی تھی، شرک ہے۔ شرک اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے حکم میں جس نے شریک کسی اور کو بنایا، چاہے فرشتوں کو، چاہے نبیوں کو، چاہے ولیوں کو، چاہے مولویوں مفتیوں کسی شخصیت کو، چاہے نظاموں کو، چاہے جاگیروں کو، چاہے مارکیٹوں کو، چاہے کرسیوں کو، چاہے پارلیمنٹ کو، رب کا شریک بنایا، وہ بندہ مشرک، وہ بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں رہتا، وہ بندہ کافر بن جاتا ہے، کفر انکار کر رہا ہے۔ حقیقت میں اسلام کا انکار کرنے والا عمل سے یا قول سے وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا، اس کا اسلام سے تعلق نہیں رہتا، یہ عقیدہ ہے، یہ توحید ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 116، کل بھی آپ نے سنا تھا، ان اللہ لا یغفر ویشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے شرک معاف کرنا، جہنم میں، کافر بھی جہنم میں، مشرک بھی جہنم میں، پھر کافر کہہ لو یا مشرک کہہ لو بات ایک ہی ہے۔ دوسرا مقام سورۃ زمر آیت نمبر 64-65 اللہ نے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرے نبی آپ یا آپ میں سے کسی نے بھی شرک کیا ہم تمہارے سارے اعمال برباد کر دیں گے۔ نبی بھی شرک کرے ہلاک کر سکتا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام المتقین، امام القبلتین، سید الثقلین، رب کے پیارے، فداہ ابی و امی، فاتح ابواب الجنہ، کبھی شرک تو کیا گناہ بھی کر سکتے نہیں، مگر رب نے کہہ دیا، امت کو سمجھا دیا کہ یہ کام اتنا خطرناک ہے، میرا پیارا بھی کرے گا میں اس کو بھی اپنی مسئلہ سے نکال دوں گا۔ شرک، غلاظت۔ دوسرا کام کون سا ہے؟ یہ 10 کے 10 کام آپ نے یاد کرنے ہیں، سننے ہیں، آپس میں بات کرنی ہے، ذہن میں بٹانے۔ پہلا کام شرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرا کام اللہ اور بندے کے درمیان واسطے بنانا، اللہ ان کے بغیر نہیں دیتا، اور پھر واسطوں سے مانگنا، واسطوں سے سوال کرنا، واسطوں کی پوجا کرنا، وسیلوں کے نام لے لے کے ان سے مانگنا، مشکل میں، تکلیف میں، پریشانی میں ان کو پکارنا۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، سورۃ زمر آیت نمبر 39۔ یہ بھی کام کرنے سے بندہ مسلمان رہتا، کسی کا بھی وسیلہ اللہ فلاں واسطے سے دے، پھر اس واسطے کو پکارنا، اس سے سوال مدد، بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ اللہ کہتے ہیں سورۃ مومن آیت نمبر 60 وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جب بھی میرے متعلق پوچھے ان کو کہو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، میں بڑا قریب ہوں، ہر ایک کی بولی سمجھتا ہوں، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ مصروف ہوتا ہوں، جس وقت پکارو میں جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں، غریبوں کی بھی سنتا ہوں، امیروں کی بھی سنتا ہوں، مسکینوں کی بھی سنتا ہوں، گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے اور نیکوں کی بھی سنتا ہے۔ تیسرا کام جن کے کرنے سے بندہ مسلمان نہیں رہتا وہ ہے کافر کے کفر میں شک کرنا، کافر کے کفر میں شک کرنا، طاغوت کو طاغوت نہ سمجھنا، باطل کو باطل نہ کہنا، شرک کو شرک نہ کہنا، کفر کو کفر نہ کہنا۔ رواداریاں ہیں نا آج کل، کہتے ہیں منموہن کو بھی کافر نہ کہو، کچھ سیکولر لوگ اٹھے، فلاں کو بھی کافر نہ کہو،
اللہ کے بندو، وہ گائے کے پجاری، وہ اسلام کے دشمن، ان کو بھی ہم کافر نہ کہے؟ ہندو کہہ سکتے ہو، کافر نہیں کہہ سکتے. یہودی کہہ سکتے ہو، کافر اہل کتاب ہیں جی، کافر نہیں کہہ سکتے. اللہ قرآن میں کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں علیہم السلام، کہا وہ کافر. تو کافر کے کفر میں شک نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے مذہب کو صحیح بھی جس دن سمجھ لیا تمہارا مذہب گیا، تمہارا دین گیا، تمہارا اسلام گیا، تم اسلام سے دور چلے گئے. کافر کے مشرک کے شرک میں، کافر کے کفر میں شک نہیں کرنا، کہیں کناروں پہ کھڑے نہ ہو جانا جہنم کے. واضح ترین کافر، واضح ترین اسلام کے دشمن، صاف اعلان کرنا ہوگا کہ اسلام کے ساتھی نہیں، اسلام کے مخالف، دشمن. چوتھا کام، پہلا کام شرک، دوسرا اللہ اور بندے کے درمیان راستے بنا کے پوجنا، تیسرا کام کافر کے کفر میں شک کرنا اور اس کے مذہب کو صحیح سمجھنا، چوتھا کام جادوگری. جادوگر مسلمان ہوتا کہ مسلمان ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ اونچی آواز میں رکھنا، کیا ہوتا ہے؟ کافر. نکل گیا اسلام سے جادوگر. جادوگر اسلام سے نکل سکتا ہے تو جو اسلام کے خلاف سازشیں کریں اور مکر کریں اور قبروں کے پجاری اور ان کے سوال اور سارا کچھ اسلام کے خلاف جنگ لڑے، وہ اسلام میں رہتے ہیں. جادوگر کافر، جادو کرنا کفر. ہاں جادو کا اثر بعض دفعہ ہو جاتا ہے. بہنیں بھی اوپر سن رہی ہیں، جادو کا آج کل بڑا مسئلہ ہے. بڑے حاسد لوگ، بڑے دشمن لوگ، مخالف لوگ جادو کرواتے ہیں. مولویوں نے، نجومیوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہے، من کے چھلے کڑے دے رہے ہیں، تویز بنا بنا کے پلا رہے ہیں، گلے میں لٹکا رہے ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے، جادو ہو رہے ہیں. میرے محترم دوستو، جادو کرنے والا تو اسلام سے نکل گیا، جادوگر بھی اسلام سے نکل گیا، کافر ہو گئے. تم کہیں جادو کا علاج جادو سے کروا کے تم بھی نہ اسلام سے نکل جانا. جادو آ گیا تو اسلام تو نہیں نہ جانا چاہیے. چلو مال چلا گیا، دنیا چلی گئی، بیٹے چلے گئے، اولاد چلی گئی، خسارہ ہو گیا. یہ خسارے نہیں، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خسارہ سب سے بڑا ہے توحید نہ کہیں چلی جائے. جادو کا علاج کیا ہے؟ جاتے جاتے بتا دوں. سب سے بہترین علاج جادو کا اللہ تعالیٰ نے جو آخری 2 سورتیں نازل فرمائی، اس کے ساتھ سورۃ فاتحہ بھی ہے، آیت الکرسی بھی ہے، قل هو اللہ بھی ہے. تو بھائیو بہنوں، گھروں میں جادو ہو جائے یا تو پہلے بندوبست کرنا چاہیے تاکہ کسی حاسد کا شکار نہ ہو جائے. گھر میں ذکر اذکار ہو، فوٹو تصویر نہ ہو، گھر میں گندی فلمیں ڈرامے سارا گند نہ ہو، گھر میں شرکیہ باتیں چیزیں نہ ہو، نماز کے سارے پڑھنے والے ہوں، توحید عقیدہ رکھنے والے ہوں، صبح و شام کے اذکار کرنے والے ہوں. جادو اثر ہی نہیں کرے گا. ہو گیا تو میرے محترم بھائیو، اس کا علاج سورۃ فاتحہ پڑھو جس کے اوپر ہوا ہے تب، آیت الکرسی پڑھو، آخری تینوں کل پڑھ کے دم کرو، یا ویسے اس کا ورد کرو، اللہ تعالیٰ جادو کو ختم کر دے گا. اور اگر جادو گھر میں ہے، جن ہے، تو سورۃ البقرہ پڑھو. جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں جن جادو رہتا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، سورۃ البقرہ پڑھا کرو. اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو فجر کی نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھے اس کے اوپر بھی جن جادو اثر کر سکتے. تو بہنیں اور بھائی 100 دفعہ صبح پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ جن جادو مودی شے سے بچانے والا ہے. باقی عام حالات میں آپ کو دشمنوں کا پتہ ہے یہ جادو کرنے والے ہیں تو پڑھا کرو اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ بھی دعا بڑی پیاری ہے. اسی طرح اللہم اکفنا شرہم بما شئت وکیف شئت، اس دعا کو بھی پڑھا کرو. اور اسی طرح بھائیو یہ دعا بھی بڑی پیاری ہے جو قرآن میں آئی ہے، ہر جن جادو کا مقابلہ
تو ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، مجھے میرا اللہ کافی ہے، میرا اس پر توکل ہے، وہ نقصان نہ کرنا چاہے کوئی کر نہیں سکتا، وہ فائدہ نہ دینا چاہے کوئی فائدہ دے نہیں سکتا۔ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، اس کو کثرت سے پڑھا کرو۔ اول تو جن جادو ہوگا نہیں، ہو گیا تو رب محمد علیہ السلام کی قسم، رب ابراہیم علیہ السلام کی قسم، رب کعبہ کی قسم ہے، جن جادو رہے گا توکل ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ 4 کام میں نے گنوا دیے، شرک اللہ کے ساتھ کرنا، اللہ اور بندے کے درمیان واسطے بنا کے ان کو پوجنا، اور تیسرا کام کون سا ہے؟ کافر کے کفر میں شک اور اس کے مذہب کو صحیح سمجھنا، اور چوتھا کام کیا ہے؟ جادوگری، یا جادوگری کا علاج جادوگری سے، اور جادوگر اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ 4 کام تو بڑے آسان تھے، اب ذرا 5واں کام سنیں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کوئی قانون، کوئی نظام دنیا کا بنایا ہوا، دنیا کے بنانے میں کون کون شامل ہیں؟ مولوی بھی، مفتی بھی، پیر بھی، درویش بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، ایم این اے بھی، ایم پی اے بھی، ناظم بھی، پارلیمنٹ بھی، سارے بڑے اگر کوئی قانون شریعت محمدیہ کے خلاف بنائے وہ کیا ہے؟ ڈر لگتا ہے؟ کافر۔ جو اللہ کے قانون کے خلاف قانون بنائے وہ کافر، اسلام سے نکل گئے۔ اللہ نے قانون اس لیے تو نہیں نہ بھیجا کہ میرے قانون کو بس رکھو رفعی الفاتحہ آمین کے لیے فلا وربک لا یؤمنون۔ اللہ نے قانون اس لیے بھیجا ہے اس کو ترجیح دو، ترجیح نہیں، اس کو نافذ کرو، قائم کرو، غالب کرو، اس کے لیے محنت کرو، کوشش کرو، اس کو تسلیم کرو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 65۔ اے میرے نبی، جو تیرے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، اللہ کے نبی کا فیصلہ رب کا فیصلہ ہوتا ہے نا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس نے میرے رسول اسلام کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر رب کی محبت چاہتے ہو تو میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا ہوگی۔ جو آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے اور دوسروں کے فیصلے کو تسلیم کرے وہ ایمان والا، اور جو ایمان والا نہ ہو کیا ہوتا ہے؟ کافر، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ویسے عجیب بات ہے، کہتے ہیں کافر نہ کہو، یہ کہو ایمان والا نہیں۔ بات ایک ہی ہے بھائیو، کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، ایمان والا نہیں تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن رب کے قانون کے اوپر کسی اور کے قانون کو ترجیح دینے والا بندہ مسلمان رہتا۔ بڑی نازک باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سن لیتے ہیں تحمل سے، بڑی نازک باتیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سعودی عرب کے مفتی، انہوں نے یہ بھی بیان کیا ماشاءاللہ، کہتے ہیں جو اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی انسان کے بنائے ہوئے قانون کو بہتر سمجھے وہ بھی کافر، جو اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی انسان کے قانون کو جامع ترین سمجھے وہ بھی کافر، جو اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی انسان کے قانون کو بہتر تو نہیں سمجھتا برابر سمجھے وہ بھی کافر۔ اور آگے چوتھی بات کہی، جو اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی انسان کے قانون کو رب کے قانون کے برابر تو نہیں سمجھتا مگر کہتا ہے اس سے فیصلے کروانے بھی جائز ہیں، بندہ وہ بھی کافر۔ میں نہیں کہہ رہا، شیخ ابن باز کہہ رہے ہیں، ان پر کوئی فتویٰ لگانا اگر لگانا ہے تو۔ شیخ ابن باز کہتے ہیں جو کہتا ہے جی اصل میں اللہ کا قانون تو صحیح ہے مگر موجودہ حالات میں کوئی مناسب نہیں لگتا، وہ بھی کافر ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ واضح کہہ گئے، فرمان سنا گئے کہ رب کے قانون پر کسی اور کے قانون کو ترجیح دینے والا بندہ مسلمان رہتا۔ اب آتے ہیں عملی پوزیشن میں۔ آپ نے یہ تو کہہ دیا زبان سے، ہم کیا کر رہے ہیں بھائیو؟ سوچنے والی بات ہے، ہمیں سوچنا بھی چاہیے۔
سورۃ النساء آیت نمبر 60. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. کیا ان لوگوں کو آپ نے دیکھا جن کا گمان یہ ہے کہ وہ اللہ نے جو آپ پر نازل فرمایا اس پر ایمان رکھتے ہیں, قرآن پر ایمان ہے, اور جو اس سے پہلے کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان ہے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ. ان سے کہا گیا تھا طاغوت سے فیصلے نہ کروانا, مگر پھر بھی ان سے فیصلے کرواتے ہیں. ایمان والا یہ بھی نہیں بنتا ہے. اللہ کا قانون چھوڑ کے کسی اور سے فیصلے کروائے نہیں جا سکتے. اللہ کے قانون سے فیصلے کروانے ہیں, اللہ کی شریعت سے فیصلے کروانے ہیں. اور بھائیو رونا کیوں نہیں آتا؟ چلو کم از کم ایمان کو بچانے کے لیے رو لیا کرو, کوشش ہی کر لیا کرو کہ آج کہیں اللہ کا قانون ہے پورا کامل, اللہ کا قانون نافذ ہے کہیں. آپ کو 302 310 185 پتہ نہیں کیا کچھ بڑا ملے گا, مگر تمہیں محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قانون کہیں ملے گے؟ چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے, زانی کو سنسار کیا جاتا ہے, مرتد کو قتل کیا جاتا ہے. کہاں گیا میرا اسلام؟ کہاں گیا میرا ایمان؟ نہ اسلامی حدود, نہ ان کے مطابق فیصلے. چلو تم کہو گے ہم مجبور ہیں, بے بس ہیں, پھنسے ہوئے ہیں, نہیں مانتے ان باطل قانونوں کو, لیکن کیا کریں پھنسے ہوئے انہی عدالتوں کے چکر میں. تو کم از کم رو تو لیا کرو نا اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے. کم از کم نفرت تو کرو نا, کم از کم یہ تو کہو نا کہ یہ غلط ہیں, یہ باطل ہیں, یہ کفریات. تو یہ بھی نہ کہ وہ کون ہے؟ اللہ کا قرآن سورۃ المائدہ آیت نمبر 44, من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو اللہ کے حکم کے علاوہ فیصلہ کرتا ہے یہ لوگ کافر ہوتے ہیں, چاہے یہود و نصارہ ہوں چاہے کلمہ پڑھنے والا. شریعت محمدیہ فیصلہ اس کے مطابق. جب آپ نے مان لیا کہ شریعت محمدی ہے, دین اسلام ہے, پھر اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ایک ایسا اسلام ہے کہ مان بھی لیا عمل نہیں, عمل کر کے دکھاؤ. قرآن میں آتا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 49, انحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم واحذرہم ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ. سورۃ المائدہ میں آیات کے نمبر بھی اس لیے ساتھ لیتا جا رہا ہوں, کوئی میری طرف نہ الزام لگا دے کہ میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں. قرآن سورۃ المائدہ آیت نمبر 49, میرے نبی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ نے جو کہا اس کے مطابق فیصلے کرو. اے میرے نبی, لوگوں کی خواہشات کے مطابق فیصلے کرنے نہیں. اور یہ بھی ڈرنا کہیں تمہیں یہ شریعت کے تھوڑے کام سے بھی دور نہ کر دے. رب کو شریعت اتنی پیاری لگتی ہے کہ بعض بھائی کہتے ہیں تم جی 90% شریعت 10% کفر. یہ بھی نہیں گوارا تھوڑا سا شریعت سے بھی ہٹنا ہے نا. دنیا میں ایسے ملک بھی باقی سارا جی اسلام ہے, چوری کی سزا بھی ہے, قتل کی سزا بھی ہے, سنسار کی سزا بھی ہے, مگر یار امریکہ ہے, دوست امریکہ ہے, مرواتے مسلمانوں کو ہے. یہ ہم توحید والے بلاد توحید. قرآن سورۃ المائدہ آیت نمبر 50, افا حکم الجاہلیت یبغون. کیا تم جاہلیت کا حکم چاہتے ہو, جاہلیت کے نظام چاہتے ہو؟ ہماری عدالتوں میں جو دفعہ جو مجریہ ہیں وہ مدینے والے کے ہیں, وہ قرآن والے ہیں یا انگریز والے ہیں؟ بھائیو انگریز والے. اللہ کا حکم تمہیں پسند نہیں ہے, کیا کرتے ہو؟ سورۃ یوسف آیت نمبر 40, ان الحکم الا للہ. حکم کس کا؟ اللہ کا. سورۃ الاعراف آیت نمبر 54, الا لہ الخلق والامر. ورلڈ بھی اللہ کی اور آرڈر بھی. یہاں کہتے ہیں نہیں, ورلڈ امریکہ کی, آرڈر اوباما کا. ورلڈ بھی اللہ کی, آرڈر بھی اللہ کا. سورۃ شورى آیت نمبر 10, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. تمہارا کسی معاملے میں اختلاف آپس میں ہو جائے تو فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ ہم کس سے کرواتے ہیں؟ سیشن, سول سینئر, پتہ نہیں کیا کیا.
کیا کیا نام ہیں، کون کون سے ہیں، جاؤ جی اس سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اور حد الوسع تو بائیکاٹ کرو ان عدالتوں کا، حد الوسع تو کوشش کرو، دور رہو ان سے، اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ، نہیں تو مجھے سولی پہ چڑھا دو، پھانسیوں پہ لٹکا دو، غیر اللہ کی حکمرانی قبول نہیں۔ حد الوسع تو بچا کرو، بڑے شوق سے وہاں جاتے ہو، پھنسے پھسائے کہیں چلے گئے، تمہیں کوئی لے گیا، اس پر بھی رب سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن بڑے شوق سے وہاں جاتے ہو۔ قرآن اللہ کا سورۃ کہف آیت نمبر 27 پڑھ لینا جائے، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ کے حکم میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا، کرو گے تو مشرک بن جاؤ گے۔ آگے سورۃ آل عمران آیت نمبر 100، یا ایھا الذین آمنوا، میں سب آیات پڑھ رہا ہوں، اپنی بات کوئی نہیں کر رہا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم، کہو گے یہ آیات پتہ نہیں ہم سے چھپائی گئی بتائی نہیں گئی، پڑھ لینا، باقی بڑی آیات بتائی جاتی ہیں، یاسین ہر روز لوگ پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب یہود و نصارہ کے طریقے پر چلو گے تو تم بھی انہی کی طرح کافر بن جاؤ گے، ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، قانون کس کا، اور اس پر کسی غیر کے قانون کو ترجیح دینی، یہ کتنا نمبر ہے؟ 5واں۔ پہلا کون سا ہے؟ شرک، دوسرا کون سا ہے؟ واسطے وسیلے اور ان کو پکارنا بھی، اور تیسرا بولو بھائیو، کافر کے کفر میں شک اور اس کے مذہب کو صحیح سمجھنا، اور چوتھا جادوگری، اور پانچواں اللہ کے قانون پر کسی اور کے قانون کو ترجیح دینا، یہ 5واں نمبر۔ 6واں نمبر محمد بن عبد الوہاب، میں بس بیان کرنے والا ہوں بھائیو، شیخ صاحب کی منتیں ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ لاکھوں رحمت نازل فرمائے، بڑا کام کر کے دین کا بوٹا لگا کے پودا لگا کے اللہ ہمیں توحید سمجھا گئے۔ پڑھا کرو ان کی کتابیں، پڑھا کرو ان کی کتابیں، تعصب کی پٹیاں اتار کے پڑھا کرو مجموعۃ التوحید، پڑھا کرو درر الثنیہ، پڑھا کرو فتاوی ابن تیمیہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 6واں کام، جس نے شریعت اسلامیہ قانون ربانی سے بغض کیا، بغض رکھا، وہ بھی مسلمان۔ سورۃ محمد آیت نمبر 9، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، انہوں نے ناپسند کیا اللہ کے قانون کو، فاحبط اعمالہم، رب نے ان کی ساری عبادتیں خدمتیں برباد کر دی۔ رب کے قانون کو ناپسند کرنا، ایک ہوتی ہے بھائیوں کوتاہی، ذرا غور سے سننا، داڑھی میں نے نہیں نہ رکھی، کسی بھائی نے نہیں رکھی، کوتاہی ہے جی، غلطی ہے، پردہ عورتیں نہیں کرتی، غلطی کوتاہی ہے، اسی طرح اور جرم ہے، کپڑا ٹخنوں سے اوپر کرنا نہیں کیا، نیچے ہے جی، غلطی ہے جی، سود جھوٹ نشہ جوا سارا کچھ غلطیاں ہیں، یہ تو گناہ اسلام سے نہیں نکالتے، کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، اسلام سے نہیں نکالتے۔ لیکن اگر کسی بھائی نے کہا نا داڑھی مجھے ویسی ناپسند ہے، تو مسلمان رہتا؟ اس نے کہا مجھے ویسے ہی کپڑا ٹخنوں سے اوپر کرنا ناپسند ہے، سود کی مخالفتیں ناپسند، جوے کی مخالفتیں ناپسند، وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ اسی طرح جس نے کہا جی مجھے اللہ کا قانون چور کا ہاتھ کاٹنا، زانی کو سنسار کرنا پسند نہیں، وہ بھی مسلمان رہتا؟ تو کیا ہے پرویز مشرف؟ پھر کیا کہا تھا اس پلیت نے کہ میں قوم کے ہاتھ ٹنڈے کرنا نہیں چاہتا؟ اسلام سے تعلق رہا اس کا؟ نہیں رہا، نفرت کی اس نے، سلمان رشدی نے قرآن سے نفرت کی، تسلیمہ نسرین نے قرآن سے نفرت کی، اور قادیانی غلام محمد نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کی، تو وہ مسلمان رہے؟ نکل گئے اسلام سے۔ کوئی بھی ہو جو اللہ کے قانون کو ناپسند کرے، نفرت کرے، ناپسند کرے، بغض رکھے، وہ بھی مسلمان رہتا؟ تو اسلامی شریعت سے محبت کیا کرو، پیار کیا کرو، غلطی کوتاہی چلو اللہ معاف کر دے گا، مگر اگر تم نے اسلامی شریعت کو سرے سے پسند ہی نہ کیا تو پھر اسلام سے تعلق رہے گا
کتنے نمبر ہو گئے ہیں؟ 6۔ 7واں، اللہ کے ساتھ، اللہ کے قانون کے ساتھ مذاق کرنا، مذاق کرنا۔ قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ سورہ توبہ حوالہ دیتا جا رہا ہوں، آیت نمبر 65۔ منافقوں نے، صبح بھی بات ہوئی تھی یا کل ہوئی تھی، منافقوں نے نبی علیہ السلام کے صحابہ پر کیچڑ پھینکا۔ کیا کہا؟ پیٹو، جہاد کرنے آئے ہیں، فتح کرنے آئے ہیں، دیکھو جی بڑی باتیں کرنے۔ کون باتیں کرنے والے تھے؟ ساتھ آئے ہوئے تھے جہاد میں، تبوک میں ساتھ تھے، نمازیں اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھتے تھے۔ شکلیں دیکھ کے، عمل دیکھ کے نہیں بھول جانا، حق ہے۔ کہنے لگے یہ پیٹو، یہ ایسے، رب نے اپنی طرف منسوب کر لیا۔ اتنی اللہ کو صحابہ سے محبت تھی۔ اللہ صحابہ سے محبت کرے اور ہم اگر نہیں کریں گے تو مسلمان رہیں گے؟ اپنے ایمان کو بچایا کرو۔ بعض میرے بھائی، وہ صحابہ کی جو جنگیں ہوئی نا آپس میں، جمل، صفین، سب علماء کا اتفاق ہے اس موضوع پر بولنا ہی نہیں چاہیے۔ صحابہ تھے، رب ان پہ راضی ہو گیا، اگر غلطی گناہ ہوئی تو اللہ نے معاف کر دیا۔ تم نہ عدالتیں کھول کے جج بن کے ذرا اپنا منہ، چہرہ، شکل، اپنا وجود ہم سارا میں دیکھوں نا کہ میں کون ہوں، اور میں اپنی عدالت لگا کے صحابہ کو کھڑا کر کے ان کے اوپر کیچڑ پھینکوں، مجھے سجتا؟ چپی بہتر ہے، خاموشی بہتر ہے۔ بھائیو کچھ بھی ہے بولنا نہیں چاہیے، خاموش۔ کتنے بھائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ کیچڑ پھینکتے ہیں، کوئی کسی پر، کوئی کسی پر۔ میرا مشورہ ہے خاموشی صحیح ہے، چپ صحیح ہے۔ ان کو تو رب نے معاف کر دیا تھا، مگر ہمیں مشکل معافی ملے گی پھر اگر ہم نے توبہ نہ کی تو رب نے کہا تم مذاق اڑاتے ہو۔ کس کا؟ اللہ کا، اللہ کے قانون کا، آیات کا اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو۔ مذاق صحابہ کو اڑایا، رب نے اپنی طرف منسوب کر لیا۔ بھائیو بتاؤ، جو شریعت کا مذاق اڑائے، داڑھی کا مذاق اڑائے، نماز کا مذاق اڑائے، رب کے قانون کا مذاق اڑائے، اللہ کے حکم کتاب و فیصلوں کا مذاق اڑائے، وہ بندہ مسلمان رہتا؟ اور یو این او کے قانون، وائٹ ہاؤس، آئی ایم ایف کے قانون، ان کو سر آنکھوں پہ بٹھائے۔ ہماری مجبوری ہے کیا؟ افغانستان میں افغانیوں کو مروانے میں ہماری مجبوری ہے، کشمیریوں کی مدد سے ہاتھ کھینچنا ہماری مجبوری ہے، نیٹو کو رستہ دینا ہماری مجبوری ہے۔ کس قسم کی مجبوری ہے تمہاری جی؟ اے اصل میں یو این او کا قانون جو پاس ہو گیا ہے اس کی قانون کی وفاداری۔ ظالموں، یو این او کا قانون تمہیں پیارا، آسمان کے رب کا تمہیں قانون پیارا کیوں نہیں لگتا؟ کہو ظالموں سے پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، تمہارے سارے قانون میرے بوٹ کی نوک پر ہے، آسمان کے رب کا قانون سر آنکھوں پر ہونا چاہیے۔ یہ ہے مسلمانی۔ تم مذاق اڑاتے ہیں شریعت کا، اسلام کا۔ جو مذاق اڑائے وہ بھی مسلمان نہیں، اور بھائیو جو مذاق اڑائے اس کے پاس بیٹھنا بھی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 140، غور سے سنتے جانا، اللہ رب العزت کا قرآن، سورۃ النساء آیت نمبر 140، قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیت اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم۔ میں بس اپنا نام لکھوا رہا ہوں اس خط میں بھائیو کہ شاید توحید کے دفاع میں ہمارا بھی نام لکھ دیا جائے، ورنہ کیا ہم اور کیا میرے محترم بھائیو ہماری شخصیت کچھ بھی نہیں۔ ممکن آپ کو میری گفتگو تھوڑی سی خشک لگ رہی ہو کیونکہ قصے اس میں نہیں، واقع اس میں نہیں، مگر قرآن کی آیات ہے، اس لیے سناتا جا رہا ہوں کہ اپنا ایمان بچا لے۔ کہا جہاں شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اگر تم وہاں بیٹھو گے تو تمہارا شمار بھی ان میں ہوگا۔ خطرناک جرم۔ 7 ہو گئے۔ 8واں کام، کوئی بندہ یہ سمجھے کہ جی میں شریعت سے مستثنا ہے نا، ایسا آج لوگ سمجھتے ہیں، بنی بنائی عدالتوں میں بھی صدر پاکستان عدالت میں نہیں آ سکتا، عدالتیں بھی اس طرح کی ہیں ویسے۔ بہرحال شریعت سے کوئی مستثنا ہو سکتا؟ جی اس بندے نے اگر کوئی گناہ کیا اس کو سزا نہیں ملے گی، ایسا ہو سکتا ہے؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، ایک عام عورت نے چوری کی،
اسامہ بن زید سفارشی بن کے آگے کہا جی اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت، آپ کو مجھ سے محبت، آپ اس عورت کو بڑے گرانے کی یا معاف کر دے۔ کہا تشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ رب کی سفارشوں میں حدوں میں سفارشیں کرتے ہو، اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرے میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ ہے انصاف۔ تو کوئی بندہ کسی بندے کو شریعت سے مستثنا سمجھے یا اپنے آپ کو مستثنا سمجھے کہ میرا شریعت سے ہٹ کر معاملہ ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا بھی اسلام سے تعلق 9واں نمبر ہے کافروں کی مدد کرنا اسلام کے خلاف، کافروں سے دوستی لگانا اسلام کے خلاف۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 51، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا، وہ آپس میں دوست ہیں، جس نے یہود و نصارہ سے دوستی لگائی فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ ان میں سے ہوگا۔ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 118، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ ایمان والو کبھی اپنے علاوہ کافروں سے دوستی لگانا، ان کا بغض ان کے سینوں میں چھپا کچھ ظاہر ہو چکا، ان سے پیار و محبت نہ کرنا ورنہ تمہارا شمار بھی ان میں ہو جائے گا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 57، جو اللہ کا مذاق اڑائیں، شریعت کا مذاق اڑائیں، ان سے دوستی لگانا جائز ہے بھائیو۔ افسوس کہ آج ہماری دوستیاں کافروں کے ساتھ، شریعت کے باغیوں کے ساتھ، نافرمانوں کے ساتھ، اور ایمان والوں سے کیا ہے ہماری دشمنیاں، مجاہدوں سے دشمنیاں، امریکیوں سے پیار۔ این او سی مانگنے سے تو اسلام نہیں نہ آ جاتا ہے کہ بس این او سی مانگ لیا امریکیوں سے، بھاجی بڑے بہادر دلیر بن گئے، امریکیوں کو داخل بھی کر لیا، سارا کچھ کروا لیا۔ پچھلے دنوں امریکیوں نے اسلام آباد میں سفارت خانے میں پتہ کیا کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ ہم جنس پرستی کا اجتماع کیا ہے، لڑکوں کی لڑکوں سے شادیاں ہوں گی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ امریکیوں سے یاریاں، دوستیاں۔ ہمارے ملک کے تو مالک امریکی بن گئے، کافر بن گئے۔ سارے سفارت خانے کافروں کے، ان کے اڈے بنے ہوئے ہیں، ہمارے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ کراچی میں امن کیوں نہیں آ رہا؟ کافروں سے لڑانے لگائیں گے، مسلمانوں کو مروائیں گے، افریقہ کو پکڑ کے کافروں کے حوالے کروائیں گے، کافروں کی فتح کی دعا، مجاہدوں کی شکست مانگیں گے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام سے غداریاں اور کافروں سے وفاداریاں۔ اسلام والوں کو مکے، اسلام والوں کو جیلے، اسلام والوں کو ہتھکڑیاں، اور کافروں کے لیے قالین، پروٹوکول، ایسی کھانے 5 اسٹار ہوٹلوں کے۔ تو ہی بتا یہ اسلام ہے؟ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ لگاؤ فتویٰ علامہ اقبال پہ بھی تکفیری ہونے کا، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ تو بتوں سے امیدیں رکھے، باطل نظاموں سے امیدیں رکھے، تو کافروں سے امیدیں رکھے اور رب سے امید نہ رکھے، بتا یہ مسلمانی ہے؟ اور کافری کس کو کہتے ہیں؟ اور اسلام دشمنی کس کو کہتے ہیں؟ آج کتے کھلے ہوئے پتھر بندے ہوئے۔ شیخ سعدی نے کہا تھا نا، بستی میں جانے لگے، آگے سے کتے پڑے مارنے کے لیے، کاٹنے کے لیے، نیچے سے پتھر اٹھانا چاہا تو پتھر ہی نہیں اٹھ رہا۔ کہنے لگے عجب بستی ہے، کتے کھلے ہوئے ہیں، پتھر بندے ہوئے ہیں۔ ڈول بجانے والے، میوزیکل شو کرنے والے، اسلام کے دشمن، باغی، میراثی بانڈ، سارے گندے گویے، سارے کھلے ہوئے، اور توحید والوں پر پابندیاں، اہل توحید پہ، اہل اسلام پہ، اہل ایمان پہ، اہل جہاد پر پابندیاں۔ جہاد کرنے والوں توحید کے سائے میں پریشان نہ ہونا، دکھی غمگین نہ ہونا، ساری زمین انشاءاللہ تمہاری ہے۔ ان الارض للہ، زمین ساری تمہاری۔ دن ایک جیسے نہیں رہتے، تلک الایام نداولها بین الناس، آج بہتے آنسو خون کل کو بن جائیں گے، تبدیلیاں آئیں گی۔ زمین اپنا جغرافیہ بدل رہی ہے، بدل رہے ہیں ماحول، تبدیلیاں آ رہی، حق واضح ہو رہا، باطل مٹ رہا، حق کے سورج کی کرنیں
تمہیں نظر آتی ہیں کہ نہیں؟ ہمیں نظر آ رہی ہے. انشاءاللہ اس بجھی ہوئی راکھ سے کچھ چنگاریاں اٹھ پڑی ہے. انشاءاللہ کفر کے خرمن کو آگ لگائیں گے انشاءاللہ. دن ایک جیسے نہیں رہتے. صدا عافیہ ہماری کافروں کے قبضے میں نہیں رہے گی انشاءاللہ. صدام عبد الرحمان امریکیوں کے قبضے میں نہیں رہے گا انشاءاللہ. صدا عافیہ کوئی پیغام دے کہ تیرے بھائی تو تجھے چھڑانا چاہتے تھے مگر ان ظالموں نے ان کے ہاتھ کاٹ دیے. تیرے بھائیوں نے تیرے پاس آنا چاہا, ان ظالموں نے آنکھیں نکال دی. تیرے بھائیوں نے تیری آواز سننا چاہیے, ان ظالموں نے بھائیوں کے کان کاٹ ڈالے. تیرے بھائیوں نے چل کے آنا چاہا, ان ظالموں نے تیرے بھائیوں کے پاؤں کاٹ دیے. بہنا انتظار کرنا, سانس جب تک رہے رب کعبہ کی قسم ہے انشاءاللہ اپنی بہن تک پہنچیں گے انشاءاللہ. پہنچو گے انشاءاللہ پہنچیں گے. 25ویں رات اس بات کی گواہی دے گی. ہمارے جذبے ہیں, شعلے ہیں, آگ لگ رہی ہے ہمارے اندر. بہنیں ہماری کافروں کی قید میں, رمضان میں قرآن تمہارے سامنے ہے. عافیہ نے قرآن مانگا ان سے تو ظالموں نے اس کے کپڑے اتار دیے. عافیہ تو کن کی بہن ہے؟ آج تیرے بھائیوں میں کو محمد ابن قاسم بھی نہیں. عافیہ تو کن کی بہن ہے؟ 16 کروڑ پاکستانیوں میں کوئی طارق ابن زیاد بھی نہیں. تو کن کو بلا رہی ہے؟ سارے بانجھ ہو گئے. عافیہ میری بہنا تو کن کا نام لے رہے؟ ہم بزدل ہو گئے, ہم ڈرپوک ہو گئے. ہمیں اپنی زمین, دکان, جگیر پیاری ہے, ہمیں اپنے مسلک, جماعتیں, گروپ پیارے. عافیہ تیری قوم آپس میں لڑی ہوئی, بکی ہوئی. فوزیہ صدیق کی بہن یہاں آئی تھی نا مطیب الاسلام فاؤنڈیشن میں, بابا جی نے ان کو بلایا تھا اور بیچاری عورت ہو کے چاروں طرف اپنا پیغام دے رہی ہے, میری بہن, مگر کوئی جاگ نہیں رہا. 86-88 سال اس بیچاری کو سزا اور سور کی مانند جج فیصلہ کرتا ہے. عافیہ کو رکھ کے ایسے وقت ضائع کرتے ہو, سور کی چربی میں گولی بگو کے اس کے سینے میں اتار دو. اور عافیہ نے عدالت میں کھڑے ہو کے بیچاری کس طرح عدالت میں آئی, کس طرح کا اس کا چہرہ بن گیا. عدالت میں لنگڑاتی آئی اور اپنے بازوؤں کو کھڑے ہو کے کہا, مسلمانوں میرے بازو دیکھو کتنے زخم ہیں, کتنے کتوں نے میری عزت کو لوٹا. میں نے قرآن مانگا, انہوں نے میرے کپڑے اتار دیے. میں نے قرآن مانگا, ظالموں نے میرے قدموں میں قرآن پھینک دیا. اینا اسلامنا, اینا توحیدنا, اینا ایماننا. کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ پہلے ہی کچھ بہنیں رت کے پاس پہنچ گئے. عراق کی بہن نور اور فاطمہ, کشمیری بہنیں, افغانی بہنیں ہمارے گریبان پکڑیں گی کل قیامت کے دن. نور بہن کے ساتھ کتنے بدکاروں نے بدکاریاں کی, فاطمہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. ظالموں نے ویڈیو آئی, اللہ کی قسم دیکھی نہیں جاتی. اکبر بھائی نے مجھے جمعے کا دن تھا, صبح سویرے وہ ویڈیو اس لیے دکھائی کہ دیکھو تاکہ شاید تم بول سکتے ہو, کچھ بولو گے. موضوع کچھ اور تھا کہ جمعہ پڑھانے آیا تو واللہ زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی, کب میرے الفاظ میرے خون کی گواہی دیں گے. 5-6 گنڈے فاطمہ کی عزت کو لوٹ رہے تھے. ہماری بہنیں, کبھی سر سے دوپٹہ نہیں اترا کرتا تھا. مدینے کے بازار میں ایک عورت بازار میں گئی, یہودی نے کہا کپڑا اتار کے اپنا آپ دکھاؤ, پردہ اتارو. اس نے کہا نہیں. اس نے داؤ لگایا, اٹھنے لگی بہن تو کپڑا اتر گیا تو یہودی ہنسنے لگے. اس نے کہا اینا مسلمون, مسلمان کہاں ہے؟ ایک مسلمان نے آواز سنی بہن کی, دوڑتا ہوا آیا, نہ کوئی فتویٰ پوچھا, نہ کوئی مسئلہ پوچھا. آتے ہی یہودی کی گردن کاٹ ڈالی. یہودی سارے ملے, پتا تھا مسلمان کو یہودی زیادہ ہے, سب نے مل کے مسلمان کو شہید کر دیا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو لشکر جرار تیار کیا. کہا جب تک اپنی بہن اپنے بھائی کا بدلہ نہیں لوں گا میں ابو القاسم کبھی سکون سے نہیں بیٹھوں گا. ہم سے حجاج بن یوسف اچھا تھا,
ظالم بھی تھا نا، مگر اس کو ہند کی بہن نے خط لکھا کہ میرے راجہ داہر مجھے لوٹ رہا ہے۔ حجاج نے سندھ ہند کے نقشے میں خنجر گاڑا اور محمد ابن قاسم 27 سال کی عمر کا جوان باز بھیجا، جاؤ جا کے تکیا بوٹی کر دو، راجہ داہروں کی بہن کو چھڑاؤ۔ ابن قاسم آیا، سندھ بستی وادی میں بہن کو چھڑا گیا، چند بھائیوں کے ساتھ لوگ آ کے بہن کو چھڑا گیا۔ کہاں ہے آج مسلمان؟ چلو کچھ نہیں کر سکتے تھے، چپ ہی رہتے، مگر ہم نے عافیہ کے زخموں پہ زخم چھڑکے، زخموں پہ ہم نے نمک چھڑکا۔ بعض لوگوں کی گندی زبانیں بولی، عافیہ نے امریکہ کی مخالفت کیوں کی ہے، امریکہ کے خلاف کیوں بولی ہے، عافیہ کو یہی سزا ملنی چاہیے۔ پلیدو تمہاری زبانیں کٹ جائے، تمہیں پتہ ہی نہیں بہنیں کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کا نام۔ کتنی بہنیں ہم نے بیچی۔ امریکن اٹارنی جنرل نے کہا پاکستانی وہ قوم ہے، ان کو ڈالر دو، ان کی ماں کے سودے بھی کر لو۔ افسوس ہم نے اسلاف کی روایات کو داغدار کر دیا۔ ہمارے اسلاف اس طرح کے نہیں تھے، ہمارے بزرگ اس طرح کے نہیں تھے۔ تو کافروں سے دوستی یارانے اسلام نہیں ہے، اسلام نکل جاتا ہے، اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسلام سے محبت کرو، کافروں سے پیار نہ کرو، نفرت کرو، رستے دیتے ہو، اڈے دیتے ہو، فوج دیتے ہو، سب کچھ دیتے ہو، سارا ساتھ دیتے ہو، اور عالم اسلام سعودی عرب، مصر، کویت سارے دیکھ لو کیا کر رہے ہیں اس وقت۔ سارے حکمران لیڈر پاکستان کے، سارے دنیا بھر کے کلمہ پڑھنے والے لیڈر کیا کر رہے ہیں بھائیو؟ ہماری قیمت وصول کر رہے ہیں، قیمت وصول کرتے ہیں نا، ہمیں منڈی کا مال سمجھ کے ریٹ لگواتے ہیں، ہمارے قیمت ہماری وصول کر رہی ہے، پیسے لے رہے ہیں، ڈالر لے رہے ہیں، اور مسلمان تیری عزت کو لوٹا جا رہا، تیرے ریٹ وصول کیے جا رہے، تیری توحید کو داغ کیا جا رہا، مگر تو بولتا ہی نہیں، تو سوچتا ہی نہیں، تو اٹھتا ہی نہیں، تو جاگتا ہی نہیں۔ ہم کمپرومائز کر چکے ہیں۔ ہمارا حال تو وہ ہے جتنے بھی ٹیکس لگ جائیں ہم کہتے ہیں جوتا مارنے والے کچھ اور بندے مقرر کرو، ذرا وقت ہمارا گزر ضائع ہو جاتا ہے، جلدی ہم نے جانا ہے۔ یہ آج پاکستانی قوم بلکہ عالم اسلام کا یہ حال بن چکا ہے۔ OIC بالکل گئی سی، سارے چلے گئے، ختم ہو گئے۔ کتنے ادارے تھے ہمارے اسلام کے نام پہ کھڑے نہیں، ہمارا گوشت نوچا جا رہا، ہمارے زخم نمک چھڑکا جا رہا۔ کون سا وہ کام ہے جو ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا؟ اللہ بھی ناراض ہو رہا ہے، زلزلے سیلاب آ رہے ہیں، کب جاگیں گے، کب بیدار ہوں گے؟ آخری چیز جو اسلام سے نکال دیتی ہے وہ یہی ہے، ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ جس کو بار بار سمجھایا جائے پھر بھی وہ نہ سمجھے، پھر بھی وہ نہ پڑھے، پھر بھی وہ نہ جانے، پھر بھی اسلام پر توجہ نہ دے۔ میرا اتنا ہی اسلام کافی ہے، اتنا ہی عمل کافی ہے، میرا گھر، میری دکان، میری مارکیٹ، مجھے کیا لگے افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر و عراق میں کیا ہو رہا ہے، مظلوم کشمیر کے، مظلوم افغانستان کے، مظلوم فلسطین کے، مظلوم چچنیا کے، مظلوم عراق کے، مظلوم برما اراکان کے، مظلوم فلپائن کے، روتی اقصا، لٹا ہوا قرآن، بنے ہوئے خاکے، مجھے کیا لگے؟ مجھے اپنی دنیا سے پیار ہے۔ میں نہ پڑھوں گا اسلام کو، نہ جانوں گا، نہ توحید سیکھوں گا، نہ مجھے توحید کی چیزوں کا پتہ، نہ توحید حاکمیت کا پتہ، نہ ربوبیت کا، نہ الوہیت کا، اسماء و صفات کا، نہ طاغوت سے نفرت، نہ بیزاری، نہ طاغوت سے دوری، نہ طاغوت سے بغاوت، نہ برات اس سے، نہ بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ سارا کچھ گم ہو گیا، پھر بھی میں مسلمان نہیں بھائیو، نہیں بھائیو۔ آج کے درس کا خلاصہ، لکیر کے فقیر نہ بنو، مکھی پہ مکھی نہ مارو، پڑھو قرآن کو، پڑھو قرآن کو، آل عمران کو اور النساء کو، جو میں نے حوالے آپ کے سامنے پیش کیے، آپ نے گھر جا کے پڑھنے ہیں، مطالعہ کرنا ہے۔ آج کے بعد انشاءاللہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور صحیح بخاری مسلم پڑھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ علم سیکھنا بھی ہے، سکھلانا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے انشاءاللہ۔ بات ختم کرنے سے پہلے وہ 10 مہینے گنوانے ہیں۔ سب سے پہلا کام اللہ کے ساتھ شرک، دوسرا کام واسطے وسیلے اور ان کو پکارنا بھی، تیسرا کام کافر کے کفر میں شک اور اس کے مذہب کو صحیح سمجھنا بھی، چوتھا کام جادوگری، پانچواں کام اللہ کے قانون کو
پسے پش ڈال کے غیر اللہ کے قانون کو اوپر لے کے جانا. پانچواں چھٹا کام شریعت سے بغض اور نفرت. ساتواں کام شریعت کا مذاق اڑانا. آٹھواں کام اپنے آپ کو یا کسی کو شریعت کے قانون سے مستثنا سمجھنا. نواں کام کافروں کا ساتھ دے کے مسلمانوں کو مروانا, کافروں سے دوستیاں لگانا. اور دسواں کام سارا کچھ ہو جائے میں نے پھر بھی نہیں پڑھنا نہ پڑھانا. دسواں کام 10 کے 10 نواقض اسلام حامد کمال الدین صاحب نے اپنی کتاب کے اندر بھی بیان کیے, محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان کیے, شیخ سلمان علوان نے اس کی تشریح کی. اردو میں مل سکتے ہیں, پڑھو بھی پڑھاؤ بھی اور اپنے گناہوں کو اللہ سے بخشواؤ بھی. ہر گناہ سے باز آؤ بھی, ہر گناہ سے دور بھی ہو جاؤ. آپس میں محبت کرو, آپس میں پیار کرو. رات پتہ نہیں ليلۃ القدر ہو, رو رو کے رب سے معافیاں مانگو, استغفار کرو اور توبہ کرو. ہر گناہ سے چھٹی کر لو, اللہ کے بندے بن جاؤ. طاغوت سے نفرت کر لو, گھروں میں اسلام لے کے آؤ, شریعت کے قانون کو منوا لو, اللہ کے قانون کو تسلیم کر لو. اور انشاءاللہ ہم اللہ کے قانون کو دنیا میں لائیں گے, انشاءاللہ غالب کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے ہمیں امریکہ سے, باطل سے, یہودیوں سے, عیسائیوں سے, ہندوؤں سے ٹکرانا پڑا تو ٹکراؤ گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ رب کی توحید کے پرچموں کو عام کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے بھائیو, خشک اور تلخ گفتگو آپ نے سنی ٹائم. اللہ آپ کو نبی علیہ السلام کی قیامت کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ اپنا خصوصی ہمیں دیدار نصیب فرمائے. اگر میری بات کوئی صحیح ہے قرآن و سنت کی روشنی میں تو اللہ مجھے اجر دے. اگر مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے. بات میری نہیں, نام میرا نہیں, میں کچھ بھی نہیں. بھائیو جی شاکر صاحب نے کہا فلاں کچھ نہیں. قرآن و حدیث کی آیات, قرآن کی آیات حدیثیں ہیں, پڑھو مطالعہ کرو, قرآن پیش کیا کرو. کسی بھائی سے بات کرنی ہو میرا تیرا عام نام نہیں, اللہ کا قرآن پیش کیا کرو. انشاءاللہ اس سے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا دے, اللہ قبر کے عذاب سے بچا دے. اللہ ہمیں اپنے ایمان کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرمائے, رحمتوں کی اللہ بارش نازل فرمائے. اللہ ہمیں ليلۃ القدر نصیب کر دے, اللہ ہمیں ليلۃ القدر نصیب کر دے, اللہ ہمیں ليلۃ القدر نصیب کر دے. اللہ ہمارا اعتکاف قبول کر لے, اللہ ہماری عبادتیں قبول فرما لے. اللہ بندوں کا آنا بیٹھنا سننا سنانا, مدنی صاحب کا گفتگو کے لیے آنا, اللہ سب علماء کا قبول فرمائے. اللہ ہمیں عالم باعمل بنا دے, ہم سب کو, مجھے, آپ کو, سب کو, پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ باعمل بنا دے. بہت سارے بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے جو فوت ہو گئے بزرگ ہمارے زبیر بھائی, ان کے والد محترم فوت ہو گئے ہیں. شکیل بھائی نے کپورا کے, ندیم بھائی ہمارے ٹبا کے محترم بھائی, ملک ظاہر صاحب بھی, اس طرح اور بھی ہمارے ساتھی دنیا سے رخصت ہو گئے. علی بھائی کے والد محترم, عثمان بھائی حاجی پور ان کے والد محترم, اور جتنے فوت ہو گئے موحدین, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کی بخشش فرمائے, اللہ ان کی قبر کی منزلیں آسان کر دے. بہت زیادہ بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے. ہمارے ڈاکٹر راشد صاحب, ان کے والد صاحب بیمار ہیں, عثمان بھائی کی والدہ بیمار ہے, ہمارے بھٹی صاحب جو ماشاءاللہ افطاری میں بھائیوں سے تعاون بھی کرتے ہیں, افطاری بھی کروا رہے ہیں. محترم بھائیوں, ان کی خالہ بیمار ہے. اور ہمارے مسجد کے پڑوسی, یہ سامنے گھر ان کا عدنان بھائی کے والد محترم, ہمارے خان صاحب مسجد کے پڑوسی, مسجد کے متولی, اور بھی بڑے ساتھیوں نے, عبد الرحمان بھائی کے والد صاحب, کتنے بھائیوں نے مجھے کہا, مجھے نام بھی سب کے یاد نہیں رہتے, انسان ہوں. اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے احمد بھائیوں, ان کی والدہ بڑی بیمار ہے, اللہ اس کو شفا بھی دے اور اللہ اس کو توحید کی دولت بھی نصیب فرمائے. اور احمد بھائی اور دیگر ساتھیوں نے بھی کہا بے اولاد, اللہ ان کو اولاد نصیب فرمائے, اللہ ان کو نیک صالح بیٹیاں عطا فرمائے, بیٹے عطا فرمائے. اللہ بھائیوں کا آنا جانا بیٹھنا قبول فرمائے. بھائیو, کل کا ہمارا موضوع ہے تربیت اولاد. بڑا اہم ترین موضوع ہے کہ ہمارے گھروں کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے. ہمیں پتہ نا گھر کے نظام خراب ہیں, گھروں کی اصلاح, اولاد کی تربیت یا والدین کی ذمہ داریاں, اس موضوع پہ ہمارا کل پروگرام ہے. اور ہفتے والے دن عبداللہ ناصر رحمانی صاحب تشریف لا رہے ہیں, اور ان کے ساتھ میرا موضوع ہے جنت اور جہنم ہفتے والے دن. اور اتوار والے دن عبداللہ نصار صاحب تشریف لا رہے ہیں, اور پروفیسر حافظ مطیع الرحمان صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں, وہ گفتگو کریں گے. اور 29ویں رات جو سوموار کی ہے, اس میں جوید اقبال سیالکوٹی صاحب ہیں فضیلت الشیخ حفظہ اللہ, ان کا موضوع حلال و حرام ہے, اور ان کے ساتھ میرا موضوع ہے جہاد فی سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے.